نیو ناول. آہا لے جاؤ اسے یہاں سے اور دوبارہ میرے سامنے آنے کی جرات بھی مت کرنا ورنہ انجام بہت برا ہوگا. وہ اپنی سرخ آنکھ کے لیے دہاڑنے سے انداز میں کہنے لگا، جس پر ملازمہ گامتے ہوئے جلدی سے کھانے کی ٹرے اٹھائے کمرے سے باہر چلا گیا تھا. یہ سب کچھ نیا نہیں تھا. مشین کے تقریباً تمام ملازموں کو اس کی ایسے رویے کی اب عادت ہو چکی تھی. کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جس میں اس نے غصہ نہ کیا ہو. جو کرنا ہے جلدی کرو، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے. اگر پوری طرح دنیا میں چھانی پڑنے تو چھان مارو، اب کی بار خالی ہاتھ نہ آنا. اگر پوری دنیا بھی چھاننی پڑے تو چھان لو مارو، لیکن اب کی بار خالی ہاتھ نہ آنا. وہ موبائل کان پر لگائے اپنا حکم سنا رہا تھا. ایک جھٹکے سے کال ڈسکنیکٹ کر کے موبائل بیڈ پر اچھالا اور خود صوفے کی پشت پر سر ٹکائے سانس لینے لگا. کمرے کا حال بے حال تھا، جیسے کوئی کباڑ نہ ہو، جبکہ اس کی کامیابی کی نشانیاں، اس کی ایوارڈ زمین پر گانج کی صورت میں بے حال پڑے تھے. اور روزانہ اپنے ایویڈنس یوں ہی بے دردی سے توڑ دیتا تھا. وہ اپنا نام خود ہی مٹی میں ملانا چاہ رہا تھا، وہی نام جسے بنانے میں اس کی ایک عمر لگی تھی. مہر کہاں جا سکتی ہے وہ کہاں؟ وہ خود کلامی کرتا ہوا سائڈ ٹیبل پر رکھے شراب کے گلاس کو لبوں سے لگا کر پل بھر میں خالی کر گیا تھا، جبکہ آنکھیں اب بھی لال تھیں. تم جہاں بھی ہو میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا اور تمہیں اپنا بنا کے رہوں گا، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا آنکھیں موند گیا، جبکہ بند آنکھوں میں بھی اس کا تصور صاف واضح دکھائی دے رہا تھا. ماضی کے منظر کسی فلم کی طرح اس کی بند آنکھوں کے سامنے گردش کر رہے تھے. بس اب بہت ہوا، اب تمہیں میرے پاس واپس آنا ہی ہوگا. نہیں چاہیے مجھے کوئی دولت، شہرت، نام اور پہچان، مجھے صرف اور صرف اپنے خوابوں کی تعبیر چاہیے. اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر رخسار پر بہنے لگے. وہ اب کافی بدل گیا تھا. اب وہ اپنے دماغ پر دل کو ترجیح دیتا تھا، جبکہ پہلے وہ ایسا بالکل نہیں تھا. آپی، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ مجھے شہر سے سب سے بیسٹ یونی میں ایڈمیشن دلوائیں گے. کیا تھا نا؟ تو پھر وہ اب بھی پارلر سے واپس آئی تھی جب شاویز نے شور مچانا شروع کر دیا تھا. تو وہ اس سے 2 سال چھوٹا، مگر حرکتیں اس کی اب بھی بچوں والی ہی تھیں. شیزی پلیز ذرا آپی کو سانس تو لینے دو، پھر کرتے ہیں اس ٹاپک پر بات. اس نے اپنا اسکارف اتار کر بیڈ پر رکھا اور خود چارپائی پر بیٹھی اپنی پھولتی ہوئی سانسیں بجا کرنے لگی، جبکہ شاویز بھی اس کے برابر آ بیٹھا. دودھیا رنگت، درمیان قد، کمر تک آتے لمبے بال، انتہا کی خوبصورت سی آنکھیں، نازک سے ہونٹ. اس کے حسن میں شاید ہی کوئی کمی ہوگی، مگر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. وہ پھر سے ضد کرنے لگا، جس پر طبیر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، جو اب معصوم سی شکل بنائے اسے تک رہا تھا. شیزی، کبھی آپی سے پانی کا بھی پوچھ لیا کرو. پورے 2 روڈ کراس کر کے پیدل آئی ہوں، یہاں حالت ہی خراب ہو گئی اب تو میری، طبیر نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا، جس پر شاویز شرمندہ سا ہوا اور الٹے پاؤں بھاگ کر کچن کی طرف گیا اور ایک گلاس میں پانی بھر کر لایا. کس نے کہا تھا آپ سے
کہ کنجوسی دکھائیں، رکشے میں آ جاتی، نہ کوئی خود کو ہلکان کیا۔ پارلر کوئی اتنی نزدیک تو نہیں جو آپ روز پیدل آتی جاتی ہیں۔ وہ پانی کا گلاس تھام کر پینے لگیں، مگر شاویز کی بات پر اس کا ہاتھ رکا۔ شیزی، تمہیں پتہ تو ہے بابا کی میڈیسن لینے کے لیے مجھے ان دونوں سٹاپ کے بیچ رکنا پڑتا ہے، اس لیے پیدل آنا پڑتا ہے۔ تبیر نے اپنی بات مکمل کر کے پانی کا ایک اور گھونٹ بھی بھرے اور اپنے پرس میں سے میڈیسن نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو بابا جان کو دے دو، اور تم نے کچھ کھایا؟ میں سالن بنا کر گئی تھی نا، وہ مصروف انداز میں کہتی ہوئی بیڈ کی طرف بڑھی، جبکہ شاویز خاموشی اختیار کیے وہاں سے چلا گیا۔ 1 2 3 4 5 اور یہ 10 پورے 10,000۔ اس میں مزید بچی ہوئی رقم ملانی ہوگی۔ اب میں اس میں شاویز کی یونی کی فیس، بابا جان کی میڈیسن اور گھر کا سامان آ جائے گا۔ پرس سے پیسے نکال کر وہ گننے لگی، تبھی شاویز واپس کمرے میں آیا اور اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ باقی کے 10,000 جن سے بجلی کا بل اور شاویز کا کورس بآسانی آ جائے گا۔ وہ اپنی بہن کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی صرف 22 سال کی تھی، مگر اتنی سی عمر میں ایک لڑکی ہو کر اس نے پورے گھر کے اخراجات اٹھائے ہوئے تھے۔ ماں کے جانے کے بعد جب باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ اپاہج ہو گئے تھے، تب سے اب تک تبیر نے گھر کی، بابا کی اور اپنے بھائی کی تمام ذمہ داریاں خود سنبھال لی تھیں۔ ابھی آپ نے کچھ کھایا یا پھر اب تک بھوکی ہیں؟ شاویز نے تبیر کے چہرے پر بکھرے بالوں کو ہٹاتے ہوئے معصومیت سے کہا، جس پر تبیر نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی چلیں، پہلے کھانا کھا لیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ شاویز کے کہنے پر اس نے اثبات میں سر ہلایا اور پیسے واپس پرس میں رکھ کر خود کچن میں چلی گئی۔ یہی تھی اس کی زندگی، صبح اسکول میں پڑھانا، شام میں پارلر جانا اور رات میں بیٹھ کر سلائی کرنا۔ گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھ کر اس نے گریجویشن کمپلیٹ کر کے جاب شروع کر دی تھی اور ایک ساتھ 3 کام کرتی تھی۔ اپنی پڑھائی اس نے اسکالرشپ پر کی تھی، اسکالرشپ کے ذریعے مکمل کی تھی۔ شیزی، کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ تم بھی کھا لو۔ تبیر کی آواز پر شاویز اٹھ کر باہر چلا گیا، جہاں بابا جان بھی بیٹھے تھے۔ شاویز، تم نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا کیا؟ بابا جان کے سوال پر اس نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہاں اپنی آپی کے بنا کھانا کھاتا تھا۔ ان لوگوں نے کھانا شروع کیا جب بابا جان تو کھانا کھا چکے تھے، اب دوائی کھا رہے تھے۔ جب شاویز سے مخاطب ہوئے، شاویز آگے کا کیا سوچا پھر؟ شاویز لقمہ لیتے لیتے رکا اور انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب بابا جان؟ ارے بھی کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں، یا بس ساری عمر یوں ہی بہن کی کمائی پر جینا ہے؟ شاویز نے نظر جھکا لی تھی، جبکہ اس بات پر تبیر بھی کھاتے کھاتے رک گئی تھی۔ بابا جان یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ بہن ہوں میں اس کی، کوئی غیر نہیں، اور پھر وہ کر تو رہا ہے پڑھائی، 2 سال بعد انشاءاللہ اسے بہت اچھی جاب مل جائے گی۔ تبیر نے نرم لہجے میں کہا، جس پر افتخار صاحب نے آئی برو کا زاویہ بنایا۔ ارے بس کرو، پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، اب کام وام
کرو، کچھ بہن کا ہاتھ بٹاؤ۔ بابا جان پلیز، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ شاویز کی پڑھائی کے متعلق مزید کچھ نہیں کہیں گے، اسے پڑھنے دیں۔ اسے پڑھنے دے تعبیر ہر بار کی طرح آج بھی اپنے بھائی کی ڈھال بنی کھڑی ہوئی تھی۔ شاویز نے ایک نظر سامنے بیٹھے بابا کو دیکھا جو اس کی پڑھائی کے دشمن تھے، اور پھر برابر بیٹھی بہن کو دیکھا جو ہمیشہ سے اب تک اس کا ساتھ دیتی آ رہی تھی۔ بہن کو دیکھا جو ہمیشہ سے اب تک اس کا ساتھ دیتی آ رہی تھی۔ شاویز تم کل تیار رہنا، میں اسکول جاتے وقت تمہیں یونی لے چلوں گی، پرنسپل سے مل کر اپنا کورس لکھوا دینا، پارلر سے واپس آ کر ہم کورس لینے چلیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تعبیر کی بات پر شاویز کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کھانا کھانے لگا، جبکہ افتخار علی صاحب ہر بار کی طرح اس بار بھی اپنی لاڈلی بیٹی کی بات سن کر چپ ہو گئے تھے۔ بھاگ اوئے بھاگ جلدی، بھاگ اوئے بھاگ جلدی۔ وہ لوگ آج پھر سے یونیورسٹی کے پیچھے حصے سے فرار ہو رہے تھے، جبکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کے ساتھ وہ آفت کی پرکالا بھی موجود تھا۔ تقریباً کوئی 10 سے 15 لڑکے یونی کے پیچھے حصے کی دیوار پھلانگ رہے تھے۔ ان میں وہ ایک واحد ہی لڑکی تھی جو فرار ہونے میں سب سے اول نمبر پر تھی۔ ابھی سالو تم لوگ جلدی نہیں کر سکتے؟ اگر کسی نے فرار ہوتے دیکھ لیا تو اس سائڈ پہ گارڈز بٹھا دیں گے، اس نے ایک اسٹائل سے اپنے چہرے پر آتے بالوں کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ بلیک جینز پینٹ اور اس پر بلو کلر کی چیک والی شرٹ کے بٹن کے درمیان کالے رنگ کا چشمہ لٹکایا ہوا تھا، وائٹ کلر کے جوگرز پہنے ہوئے تھے، جبکہ ایک ہاتھ میں مختلف قسم کی بینڈ اور دوسرے میں بوائز واچ پہنے وہ کوئی لڑکا ہی لگ رہی تھی۔ اگر اس کے بالوں کا بوائے کٹ کیا جائے تو بلا شبہ وہ لڑکا ہی معلوم ہوتی۔ گول شیپ کا صاف و شفاف بے داغ چہرہ، بڑے بڑے بال اور درمیانے قد، بڑی بڑی قاتلانہ آنکھیں، باریک سے ہونٹ جو شاید سگریٹ پینے کی وجہ سے ہلکے سیاہ ہو چکے تھے، جبکہ چہرے پر میک اپ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جلدی کرو کوئی نہ آ جائے، وہ انہیں وارن کرتی ہوئی خود اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فور رفو چکر ہو گئی، جبکہ وہ لڑکی اب تک وہیں منچ پر موجود ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ وہ فل سپیڈ میں میوزک چلائے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، جبکہ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھا۔ جیسے وہ وقفے سے کش لگا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی جب اس کی گاڑی چلتے چلتے رک گئی۔ اب اس کو کیا موت پڑ گئی؟ وہ ہاتھ کو ہینڈل پر مارتی وہیں گاڑی سے باہر نکلی۔ وہ علاقہ بہت سنسان تھا، آگے پیچھے کوئی مکینک بھی نہیں تھا۔ لگتا ہے اس دفعہ ہیلپ مانگنی پڑے گی۔ چل بھائی عزیز، ہو جا تیار۔ وہ آستین چڑھائے گاڑی سے اتر کر روڈ کی طرف بڑھی جہاں پورا روڈ سنسان تھا، گاڑی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہیلپ۔ ابھی وہ کھڑی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی جب اسے دور سے ایک گاڑی آتی دکھائی دی۔ وہ تیز آواز میں چلاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے لگی، لیکن وہ گاڑی اس کے سامنے سے گزر کر دور چلی گئی۔ بھلائی کرنے کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ وہ خود کلامی کرتی ہوئی جیب سے چنے نکال کر اچھال کر منہ میں ڈالنے لگی، مگر تب ہی 2 گاڑیاں نظر آنے لگیں۔
ہیلپ ہیلپ۔ وہ پھر سے چلانے لگی، جس پر ایک کھٹارا سی گاڑی تو کچھ ہی فاصلے پر رک گئی، لیکن گاڑی کو حال دیکھ کر وہ اگنور کرتی ہوئی دوسری گاڑی کی طرف بڑھی، مگر دوسری گاڑی کو کوئی ہوا اسے رفتار میں آ کے نکل کر گئی۔ اس نے غصے سے ایک پتھر اٹھایا اور گھما کر اس گاڑی کو مارا، مگر وہ دور جا کر چکی تھی۔ کمینہ کہیں کا وہ واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھی، مگر تب ہی اس کی نظر اس کھٹارا کار پر گئی جو اب تک رک کھڑی تھی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس گاڑی کو دیکھنے لگی۔ لال رنگ کی یہ گاڑی، جس کی حالت بہت خستہ معلوم ہوتی تھی، مگر اب تک گاڑی سے کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ جس کو اگنور کیا وہی سالا رک گیا۔ کیا کروں؟ کیا ہیلپ مانگ لوں اس سے؟ وہ سوچوں میں گم وہیں پر کھڑی ہوئی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا۔ جب اس کا فون رنگ ہونے لگا، بامشکل بستر سے اٹھ کر وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا۔ ڈریسنگ پر رکھا ہوا موبائل، جس میں مینیجر کا نمبر چمک رہا تھا، اس نے کال پک کر کے کان پر لگایا۔ ہیلو سر، آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ اگر کل آپ بالکل فری ہیں تو ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب سے آتی آواز کو بے سے سنتا ہوا وہ واپس بیڈ پر جا گرا۔ ہم کیسی ضروری بات ہے؟ اپنی سوجی ہوئی آنکھوں کو انگلیوں سے بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے بامشکل یہ لفظ کہے۔ وہ سر، ایک نیا پروجیکٹ ہے، ایک نئے پروڈکشن کے بارے میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ ہم اوکے ٹو مارو ایٹ مائی فارم ہاؤس۔ اوکے ٹمارو ایٹ مائی فارم ہاؤس، ٹھیک شام 7 بجے۔ اوکے ڈن سر۔ اپنی بات مکمل کرتا ہوا وہ سامنے سے آتا جواب سن کر کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ آنکھیں لال ہو چکی تھی کیونکہ آج شام کی پارٹی میں اس نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی، جس سے اس کی اب بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ گڈ نائٹ ایڈی، سویٹ ڈریمز۔ خود کلامی کرتا ہوا وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا، اس بات سے انجان کہ کوئی اس کے کمرے میں نہ صرف داخل ہوا تھا بلکہ اس کے مقابلے میں اپنی باہیں پھیلائے اسے تک رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب وہ یونیورسٹی میں موجود تھا۔ پرنسپل سے بات کر کے وہ پورے یونی کا جائزہ لے رہا تھا۔ آج وہ بے حد خوش تھا، نہ جانے کس طرح سے اس کی بہن نے 3-4 سال سے پیسے جوڑ کر اسے آج سب سے اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن دلوایا تھا۔ پڑھائی ہمیشہ سے ہی اس کا ڈریم رہی تھی۔ یونی اتنا زیادہ حسین ہوتا ہے، میں نے کبھی لائف میں نہیں دیکھا، نہیں سوچا تھا۔ وہ کاندھے پر بیگ ٹانگے کنٹین کی طرف بڑھ رہا تھا، بیگ ٹانگے کنٹین کی طرف تک رہا تھا جب اس کی نظر ایڈیٹوریم کی طرف گئی تھی۔ وہاں بہت سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے تھے، جسے کچھ ہوا ہو، جبکہ وہاں سے اٹھتا ہوا دھواں اسے مزید تجسس میں ڈال رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اس طرف بڑھا، سب لڑکوں کے بیچ سے جگہ بناتا ہوا۔ وہ منظر عام پر پہنچا تھا جسے وہ آگ سمجھ رہا تھا۔ وہاں ایک ساتھ بہت سارے لڑکے گول دائرہ بنائے بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ یہ سب؟ وہ عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ آخر کیا تھا یہ سب؟ وہ 2 لڑکے
وہ لڑکے کیا کر رہے تھے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سبھی لڑکے شور مچا رہے تھے جب شاویز نے ایک لڑکے سے پوچھا، سگریٹ ختم کرنے کا کمپٹیشن ہے۔ وہ لڑکا اسے بتاتا ہوا واپس باقیوں کے ساتھ شور مچانے میں مگن ہو گیا، جبکہ شاویز کا اب دم گھٹ سا رہا تھا۔ وہ وہاں سے بڑی مشکل سے نکلتا ہوا باہر آیا جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ صحیح کہا تھا آپ ہی نے، یونی کی لائف بہت مشکل ہوتی ہے۔ اللہ بچائے ایسے لوگوں سے۔ وہ ٹھسکے لیتے ہوئے بینچ پر بیٹھا ابھی وہ ایک ہاتھ سے سینہ مسل رہا تھا جب ہی کسی نے اس کی طرف پانی کی بوتل بڑھائی جسے وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ وہ ٹشن سے چلتی ہوئی اس کھٹارا کار کی طرف آئی جہاں اندر کوئی نہ تھا، مگر جب پیچھے نظر بڑھی تو کوئی پیچھے والی سیٹ پر موجود ٹانگ پر ٹانگ رکھے منہ کیپ سے ڈھکے سیٹ کی پشت پر سر رکھے آرام فرما رہا تھا۔ سنو، وہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے اندر جھانکنے لگی مگر اندر بیٹھا شخص تو جیسے اس دنیا میں ہی نہ تھا۔ ہیلو، وہ پھر سے کہنے لگی مگر ٹس سے مس نہ ہوا۔ او بھائی، جب ہیلپ ہی نہیں کرنی تھی تو گاڑی کیوں روکی؟ آئزل غصے سے کہتی ہوئی گاڑی کے ٹائر پر ایک زوردار لات رسید کرتی ہوئی مڑنے لگی، مگر تب ہی کسی کی دہاڑ پر چونکی۔ ڈونٹ کال می بھائی، انڈر ایسٹیمیٹ، وہ غصے سے کہتا ہوا واپس اپنی پوزیشن پر ٹک گیا، جبکہ وہ کھا جانے والی نظروں سے اندر بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی۔ بدتمیز کہیں کا، بات کرنے کی تمیز تک نہیں۔ وہ دانت پیچھے ہوئے مڑنے لگی مگر پھر سے رکی۔ تمہیں تمیز ہے تو تم کر لو بات، سمپل اسپاٹ لہجے میں کہہ کر وہ اب تک پرسکون لیٹا آرام فرما رہا تھا۔ بے شرم، الحمدللہ بچپن سے ہوں۔ اس بار وہ پیر ٹھیکتے ہوئے کار کے بالکل قریب آئی اور دروازہ کھولنے لگی، مگر وہ اب بھی پرسکون تھا۔ آئزل نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور ہاتھ اندر کر کے اس کے منہ پر سے کیپ ہٹایا، جس پر وہ یکدم اٹھ بیٹھا اور اسے گھورنے لگا۔ گوری رنگت، جس پر ہلکی سی داڑھی، چہرے پر بکھرے بال، پرکش گہری کالی آنکھیں جو نیند کی کمی سے لال ہو رہی تھیں، بڑی بڑی پلکیں۔ وہ اتنا حسین تھا کہ بآسانی کوئی بھی لڑکی اس کے سحر میں جکڑ جائے، مگر اس کا حلیہ کچھ عجیب سا تھا۔ گھٹنوں سے پھٹی ہوئی بلو پینٹ جو دھول مٹی کی وجہ سے کافی میلی ہو چکی تھی، ساتھ ہی وائٹ کلر کی شرٹ جس کے سینے پر سے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے، گلے میں پہنا ہوا لاکٹ جبکہ کالر کھڑے کیے ہوئے تھے، نٹی میں جڑے وائٹ جوگرز، انگلیوں میں مخصوص انگوٹھیاں پہنے وہ کوئی عجیب و غریب گنڈا ہی لگ رہا تھا۔ آئزل کو اس کی کار کے اندر سے سگریٹ کی انتہا کی بو آنے لگی، جبکہ اس کی کار میں کچھ جلی ہوئی سگریٹ بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہائے میم، پرابلم کیا ہے تمہارا؟ وہ اپنے ہلکے سا ہونٹوں کو کچھ کھجاتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر آئزل نے برا سا منہ بنایا۔ آئزل نے انگلی کے اشارے سے کہا، جس پر وہ اسے سوالیہ نظروں میں دیکھنے لگا۔ جب تمہیں ہیلپ ہی نہیں کرنی تھی تو یہاں گاڑی کیوں روکی؟
جب تمہیں ہیلپ نہیں کرنی تھی تو یہاں گاڑی کیوں رکھی؟ وہ دانت بیچتے ہوئے کہنے لگی۔ آرام کرنے کے لیے۔ مگر اس کا جواب سن کر وہ چونکی۔ کیا آرام؟ مگر اس کا جواب سن کر وہ چونکی۔ کیا آرام؟ بس یس۔ وہ پھر سے اپنی کیپ کو منہ پر رکھے آنکھیں بند کر کیے بیٹھ گیا۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے تمہیں یہاں میری ہیلپ کرنے کی بجائے خود آرام کرنے کے لیے روکے تھے؟ آرام کرنے کے لیے روکے ہو؟ وہ بے یقینی سے کہنے لگی، جس پر وہ کیپ ہٹا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیسے ہو؟ کیسی ہیلپ؟ یہ میری آرام کرنے کی جگہ ہے۔ میں یہی آرام کرتا ہوں میڈم، سمجھے آپ؟ ہٹو۔ سمجھی اب ہٹو یہاں سے۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا ہاتھ بڑھا کر گاڑی کا دروازہ بند کرنے لگا، جس پر آئسل نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ کون سی جگہ ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے آرام کرنے کی؟ آئسل نے بیچ ٹانگ اڑائی۔ یہ کون سی جگہ ہے آرام کرنے کی؟ میری مرضی، میں کہیں بھی آرام کروں۔ تمہیں اس سے کیا پرابلم ہے؟ وہ بدتمیزی سے کہتا ہوا اسے سر تا پیر تکنے لگا۔ وہ لڑکی نہیں بلکہ غنڈی لگ رہی تھی۔ پرابلم ہے، بیچ روڈ پر گاڑی روک کر تم آرام فرما رہے ہو۔ بیچ روڈ پر گاڑی روک کر تم آرام فرما رہے ہو۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے آئیبرو کا زاویہ بنائے اس پر مسلط ہوئی کھڑی تھی، جس پر وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا۔ اگر میں کہوں یہ روڈ میرے باپ کا ہے تو پھر؟ اگر میں کہوں یہ روڈ میرے باپ کا ہے تو پھر؟ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا ہوا اس کی بولتی بند کر گیا۔ اس نے غلط بندے سے پنگا لے لیا تھا اور وہ پچھتا رہی تھی اس بدتمیز پر اپنا وقت ضائع کر کے، جبکہ وہ اس کے بے حد قریب اس کے چہرے کی ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور پلیز آپ کو میرا ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔